إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سورہ فاطر قرآن مجید کی آیت جس میں خالق اور مخلوق دونوں کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم سب انسانیت با اختیار ہو کر بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ وہ ہے هو الغنی الحمید، جو غنی ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو حق رکھتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس آیت کے حوالے سے پچھلے مہینے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں ایک حصہ تفصیل سے بیان ہو گیا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے محتاج ہیں، ہم مکمل طور پہ محتاج ہی محتاج ہیں۔ کچھ باتیں آج اس حوالے سے مزید ہوں گی، کیونکہ جس حدیث کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے غنی اور حمید ہونے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے۔ حدیث قدسی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ بات نقل فرماتے ہیں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر ہے، لیکن کلام الہی ہے۔ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہیں، اور ہمیں یا عبادی یا عبادی میرے بندو کہہ کر ہر بات پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ ہمارا اللہ کا بندہ ہونا وہ تو سبھی ہیں، عبودیت عامہ جس کو کہا جاتا ہے، سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک عبودیت خاصہ ہے، اللہ کے خاص چنیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، اور ایک اس سے بھی زیادہ خصوصیت آ جاتی ہے اللہ کے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص چنا ہے، وہ اللہ کے خاص ہی بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے خاص ہی بندے ہیں۔ اب یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اس حدیث میں مختلف باتیں ہیں جو ہمارے اس وقت مضمون سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر ہم تھوڑی سی زیادہ گفتگو کریں گے۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، میں نے خود حرام کیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر بھی آپس میں ایک دوسرے کا ظلم کرنا یہ میری طرف سے حرام ہے۔ فلا تظالموا،
ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کی نوعیت میں معاملہ کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، جو میرا آپ پر اور آپ کا مجھ پر کرنا ہے. اور یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہم سے سردرد ہوتا ہے. کیونکہ جب صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، جب انہوں نے آیت سنی تھی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ لفظ سے ظلم نہ ہوا، مکس نہ ہوا، ظلم کی آمیزش نہ ہوئی. صحابہ نے اسی لیے پریشان ہو کر پوچھا اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو ظلم کرتا ہی نہیں ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے ظلم ہم سب سے سرزد ہوتے ہیں، شعوری لاشعوری کیفیت میں. اللہ ہم سے درگزر فرما دے. لیکن کبھی بھی کسی ظالم کے ظلم کا پلٹ کر ظلم سے جواب دینا، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. بہرحال یہ ایک پورا علیحدہ تفصیل طلب ایک موضوع ہے، لیکن بس کہیں پر بھی کسی چیز کی بھی انسان زیادتی کر رہا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، کسی کی تنقیص کر رہا ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بھی ایسا کرتا ہے، تو اس کی بھی اجازت، ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اپنے اوپر ہوئی زیادتی کا بدلہ لینا اور چیز ہے، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے دینا یہ اور چیز ہے. لیکن میں نے کہا یہ تفصیل طلب موضوع ہے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. یہ اس کے بعد یہ 4 کلمات ہیں اللہ کے، 4 باتیں ہیں، اور یہ ہمارے اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں جو پچھلے مہینے بیان ہوا تھا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہر اعتبار سے محتاج ہیں. 4 چیزیں اللہ تعالی نے خود اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی. اے میرے بندو سب کے سب تم گمراہ تھے، جس کو میں نے ہدایت دی وہ ہدایت پر آیا، لہذا ہدایت مجھ سے ہی مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ووجدک ضالا فہدی. آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کو بھی اللہ نے بے راہ پایا تھا، آپ کو بھی کہ راہ کا پتہ نہیں تھا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا، آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا جائے گا. اللہ نے آپ کو بھی ہدایت دی ہے، اللہ نے ہم سب کو ہدایت دی، اور ہدایت کی قسمیں میں نے پچھلے مہینے بیان کر دی تھی. اللہ سے ہی ہدایت مانگنی ہے. بار بار جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بات یاد رکھیے، یہ ہدایت توفیق کہلاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت قلب، مجھے اور آپ کو چلا دے، مجھے اور آپ کو توفیق دے دے. بندہ چاہ کر بھی عبادت کرنا چاہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہے، نہیں جھک سکتا جب تک توفیق الہی نہ ہو. یہ مضمون کچھ پچھلے مہینے بیان ہو چکا ہے. فاستہدونی اہدکم. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس کو میں کھانا کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے. مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا. یا کھانے کے الفاظ ہیں، طعام کھانے کو کہتے ہیں. اس میں کوئی اچھا کھانا مراد نہیں، کھانا ہی مراد ہے. آپ اور میں جو کھاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو روزی روٹی ہم نے کمائی، کیونکہ ہمارے ذہن میں زیادہ تر رزق کا معاملہ اسباب رزق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کمائی، پیسہ، دولت، کاروبار. یہ جو پیسہ، زیورات، سونا چاندی، گاڑی، گھر، یہ چیزیں جو میرے پاس ہیں، حقیقت میں یہ ذرائع زندگی ہیں، زندگی نہیں ہے. میری زندگی کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، اور دونوں اسی حدیث میں مذکور ہے. ایک ہے کھانا، ایک ہے پہننا. اور کھانا بھی رب کی توفیق کے بغیر بندے کو میسر نہیں ہو سکتا. آپ اور میں جو ہماری بنیادی غذائیں ہیں، گندم ہو گیا، چاول ہو گئے، گوشت ہو گیا، ان سب کا خالق کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. سورہ واقعہ کے اندر ہم اس مضمون کو اس عجیب انداز میں پڑھتے ہیں. زراعت تم تھوڑی کرتے ہو، تم تو صرف دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو، بیج بوتے ہو. وہ اندر کیسے پھوٹتا ہے، کیسے فصل تیار ہوتی ہے، کیسے تمہارے لیے نکلتی ہے. اور کبھی کبھی نکلنے کے بعد سیلاب آ گیا، بارش برس گئی، وہ اور بربادی. پکنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد، رزق ہاتھ میں آنے کے بعد کیسے تم سے چھن جاتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. رزق میں دیتا ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں.
آپ کی میری جیب میں لاکھوں کروڑوں اور بازار میں کھانے کی چیز دستیاب نہ ہو، اس سال فصل پیدا ہی نہ ہوئی ہو، تو اور میں اور آپ کیا کھائیں گے؟ میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. یہ طعام ہے. اس لیے ہم محتاج ہیں اللہ کے. یہ زمین کے سارے خزانے ان کی ملکیت رب کی ہے. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس تھے. جب ہم پیدا ہوئے کسی کے پاس لباس نہیں تھا. اس لباس کو اور اس لباس کے ذرائع کو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے. مجھ سے مانگو، یہ پہننا میں تمہیں عطا کروں گا. یہ ہماری دو بنیادی دنیا کی اصل ضروریات ہیں. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارا بنایا ہوا ہے، اور اسی کی ریس میں ہم برباد ہو رہے ہیں. یہ اصل چیز تھی، اور اس میں بھی اعتدال شریعت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ کس طریقے سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. پہننے میں کس طرح کا پہننا ہے، مرد نے کیا پہننا ہے، عورت نے کیا پہننا ہے، لباس کی نوعیت کیا ہو، اس کی مقدار کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو. شریعت نے کسی مضمون میں مجھے اور آپ کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ آپ کے اور میرا جو جی چاہے کریں. دی ہوئی نعمت اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے. مجھ سے مانگا کرو لباس، میں تمہیں عطا کروں گا. یہ دو دنیا کی ضروریات ہیں، ایک ہدایت، اور آخری چوتھی چیز انتم الفقراء الی اللہ کے تعلق سے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، میرے بندو رات اور دن تم گناہ میں ملوث رہتے ہو، رات اور دن تم سے گناہ ہوتے ہیں. میں وہ ہوں جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، کوئی بھی گناہ ہو. یعنی حتیٰ کہ بندے نے شرک بھی کیا ہو اور وہ یہ مان لے اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، شرک کر لیا تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ جہالت میں کیا، اللہ مجبوری میں کیا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو بندہ کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے، مشرک سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کے جتنے گناہ ہیں بندہ ایک دفعہ سچے دل سے مانگ کر دیکھے، اللہ معاف کر دیتا ہے. سچے دل سے توبہ کر، اللہ نے ذرائع توبہ بند نہیں کیے، کبھی بھی بند نہیں کیے. حتیٰ کہ ایک مسئلہ ایسا اٹک جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دنیا سے شخص چلا گیا. بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی سے انبن تھی، کسی کے اوپر زیادتی کی تھی، کسی کا مال دبایا ہوا تھا. کبھی کبھی بندہ اپنے ماں باپ سے لڑا ہوا ہوتا ہے، ماں باپ سے انبن ہوتی ہے، ماں باپ کی اولاد سے ہوتی ہے، کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا. اب بندہ ملال میں آ جاتا ہے. پہلے تو تھا راستہ، اب کیا کروں، اب معافی کا کیا، کیونکہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے. جب تک اگلے نے معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ملے گی. حقوق العباد میں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، بندے سے بھی مانگنی ہے. وہ بندہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اگر بندہ سچا ہو اور اپنی توبہ میں سچا ہو، اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن معاف کروا ہی دے گا. کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اللہ معاف کر دے گا تو اللہ بندے سے بھی معاف کروا ہی دے گا. وہ کیسے کروائے گا وہ اس کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے چند روایات میں اشارے ہیں کہ بندے کو اللہ راضی کرے گا. تو مجھ سے معافی مانگو اپنے ہر گناہ کی. یہ ایک احساس اپنے دل میں ہمیشہ رکھیں، میں پاک نہیں ہوں، میں معصوم نہیں ہوں. کیونکہ کچھ لوگوں کی نفسیات ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، کبھی وہ اپنی ہار نہیں مانتے، کبھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے. اور اس سٹیج پر جب انسان پہنچتا ہے، یہ وہ مزاج ہوتا ہے جو ابلیس کا مزاج تھا کہ میں غلط نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ اگر نہیں کیا تو میں غلط نہیں ہوں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں. اس نفسیات سے باہر آئیں اور اپنے آپ کے لیے تسلیم کریں. چاہے وہ کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا شر کیا ہے، میری برائی کیا ہے. اور وہاں پر انسان رک کر اللہ سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے بندوں سے بھی اللہ معاف کر دے گا. اور یہی فائدہ ہے جب دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے استغفار کرنا، مجھے اور آپ کو استغفار کی تعلیم دینا. کلمہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. توبہ مختلف ہے، استغفار ایک الگ چیز ہے. یہ استغفار بندے کو توبہ کی توفیق دلواتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان سچی توبہ تک پہنچتا ہے، جب بار بار اللہ کے آگے اپنی کم تر ہونے کا، اپنے حقیر ہونے کا، اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرتا ہے. یہ چار باتیں انتم الفقراء الی اللہ کے تعلق سے تھیں. اس کے بعد چار باتیں اور ہیں، ٹوٹل اب تک ہم 5 کر چکے ہیں. 4 باتیں اور ہیں جو اللہ کا تعارف ہے.
یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعون، میرے بندو تم نہ تو مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ یہ وہ جوہری فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ میں اللہ کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اللہ کو نہ کچھ دے سکتا ہوں نہ اللہ سے کچھ لے سکتا ہوں، چھین سکتا ہوں۔ مجھے اپنی حیثیت اور اوقات کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے اور اللہ کے کمال کا، اللہ کے مقام کا، اللہ کی قدر و منزلت، اس کی عظمت کا ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اس کا عام ترجمہ کر دیا بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ میں ذرا مزہ نہیں آتا۔ بے پرواہ کا مطلب یہ اردو میں یہ بھی معنی استعمال ہو، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے۔ اس کو ہماری پرواہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ جو ہم نے پیچھے حدیث میں 5 باتیں پڑھی ہیں وہ پرواہی تو ہے۔ مجھ سے مانگو، ہدایت مانگو، رزق مانگو، لباس مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی پرواہ ہے۔ غنی وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ الصمد میں ہم پڑھتے ہیں کہ ساری مخلوق اس صمد کا معنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرے بندو تم میرے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نفع نقصان کے مالک نہ ہونے کا، یعنی بندہ میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ مجھے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک ذرے کا بھی۔ 3 باتیں اس حدیث میں اور ذکر کی، بڑی مزیدار ہیں، سمجھنے کی ہیں اللہ کے تعارف میں۔ یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما زاد من ملک شیئا۔ اے میرے بندو، اول و آخر آدم علیہ السلام سے لے کر اس انسانیت کا آخری آنے والا انسان، 7 ارب سے تو ابھی اوپر کی آبادی آج کل ہے نا، آدم علیہ السلام سے جب سے انسانیت شروع ہوئی، آخری انسان جو آئے گا وہ سارے کے سارے، اور سارے کے سارے جن، کیونکہ جنات تو ہم سے بھی پہلے کے ہیں، اور کتنے ہیں کتنے آئے کوئی ہمیں حساب و کتاب ہماری کیلکولیشن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ظاہری چیزوں کو تو گن لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں، سائنس تو انکار ہی کرتی ہے جنات کا، تو وہ تو کتنے ہیں کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب کے سب مل کر اس دنیا کے متقی ترین آدمی کی طرح بن جائیں، اس دنیا کے متقی ترین مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے پاس ہے، اور سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا میں ہوں۔ یہ سب کے سب ایسے بن جائیں۔ فرمایا اللہ نے یہ سب کا ایسا بن جانا میری بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جیسا ہے، کیونکہ اس کا کمال مطلق کمال ہے، اس کے پاس، اس کا علم ذکر کرتے ہیں مطلق کمال، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینڈ ہے، اس کے پاس جو اس کی جو قدر و منزلت ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی ممکن ہے۔ اس کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی کہ ساری انسانیت اور سارے جنات، یہی سارے جو ابھی جملے آپ نے سماعت فرمائے، سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر اس دنیا کے بدترین آدمی کی طرح بن جائیں، سب سے زیادہ گناہگار کی طرح۔ قرآن میں چند ایک نام ہے، فرعون کا نام ہے، قارون کا نام ہے، ہم احادیث میں ابو جہل کا نام پڑھتے ہیں، دنیا کے بدترین آدمی کی طرح بن جائے، فرعون بن جائیں سب کے سب۔ فرمایا یہ سب کی یہ رعونت، یہ تکبر، یہ فساد، اللہ سے یہ جنگ، اللہ کی یہ مخالفت، کیونکہ فرعون کا جو تعارف قرآن میں ملتا ہے، ایسا تعارف کسی اور کا تعارف سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی وضاحت ملتی ہے ویسی وضاحت کسی اور کی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا اور الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، حالانکہ الہ اور بھی تھے اس کے ہاں۔ اس نے کہا میں رب بھی ہوں، انا ربکم الاعلی، اور کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اور الہ بھی اس کے علاقے میں پوجے جاتے تھے جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے۔ ایسا تذکرہ کسی انسان کو اور ملتا ہے، سب کے سب ایسے بن جائیں، میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وضاحت تھی مزید اس جملے کی کہ تم میرے نفع نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، تمہارا اطاعت گزار ہو جانا اللہ کے خزانوں میں اضافہ نہیں کرے گا، تمہارا سب کا کیوں؟ کیونکہ یہ سب کا سب جو ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو نیک بنتا ہے اس کی نیکی کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو اللہ سے بگاڑتا ہے،
جو اللہ سے لڑتا ہے اس کا وزر بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے معاملات میں کوئی دخل بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی ہے اللہ کے اذن سے، اجازت سے۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان کو جس اللہ سے تعلق قائم کر رہا ہے، جس اللہ سے مانگ رہا ہے، جس اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اس کا تعارف حقیقت میں ہونا چاہیے وہ کتنی عظیم ہے شخص، کتنی عظیم ذات ہے، وہ کیسا عظیم رب ہے، اس کی شان اور مقام اور منزلت کیا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آ کر سورہ حجرات میں احسان جتاتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ بھئی یہ اسلام لانے کا، ایمان لانے کا، اعمال صالحہ کا احسان جتانا، یہ بعض اوقات ہم میں ہے تو نہیں کہ ہم کوئی اللہ پہ احسان جتا، لیکن بعض اوقات دل کے کہیں کونے میں آ جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ جب انسان کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کوئی حج پہ چلا جائے اور حج میں بڑا تھکاوٹ والا، تکلیف دے اس کو حج مل جائے، سہولیات اتنی نہ مل سکیں، حج میں پریشان رہا، تو وہ کوستا تو ہے انتظامات نہ کرنے والوں کو، وہ اپنے گروپ آپریٹر کو پورے حساب و کتاب کے ساتھ نمٹ تو لیتا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جملوں کے اندر دل کے احساس میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کلمات سے کہ ایک احساس اس کا اس طرح کا ہے کہ جیسے اس نے کوئی احسان کیا ہے عبادت کر کے۔ وہ احسان اللہ کو نہیں جتا رہا ہوتا، وہ احسان بندوں کو جتا رہا ہوتا ہے۔ جب کہیں صدقہ اور خیرات کی باری آتی ہے تو احسان بندوں کو جتا رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا حتمی طور پہ، اگر کہیں کسی کے دل میں ایسا معاملہ ہے تو اس کو نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتیں ہمارے لیے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقواکم واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کو کوئی ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس زمین پہ سارے مفسدین بن جائیں، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب سے تعلق جوڑیے، اور اسی لیے اس حدیث میں اگلے تعارف میں اللہ کا ایک اور جو بڑا گہرا تعارف ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ اب وہ اللہ وہ ہے، اللہ نے فرمایا یہی ساری یا عبادی کہہ کر، لو ان اولکم آخرکم انسکم وجنکم، یہ ساری انسانیت آدم سے آخر تک سارے جنات مل کر قوموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ میدان محشر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، سب کے سب کھڑے ہو جائیں، اور ایک ہی وقت میں قوموا فی صعید واحد فسألونی، سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ کیا ہے آپ کے دل میں، سوچیے، میرے دل میں کیا ہے، میں سوچتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے جنات سب اپنی اپنی مرضی کا مانگیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان کو اس کا مانگا ہوا میں اس کو دوں گا، جو وہ کہے گا وہ ملے گا۔ پھر جانتے ہو میرے خزانوں میں کمی کتنی ہوگی، سب انسانیت کو اور سارے جنات کو دے کر خزانے جو اللہ کے ہیں، جس کا وہ مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا وہ مالک ہے۔ میں جاؤ لے جا کر ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو اور باہر نکالو، اور باہر نکال کر دیکھو اس سوئی نے سمندر کے پانی کو کتنا کم کیا ہے۔ یہ ایک مثال تقریبی ہے، کیونکہ دیکھنے میں سوئی کے ساتھ ایک آدھ قطرہ سوئی کے اندر لگ کر آئے گا، اور آپ نے تھوڑی دیر اگر اوپر کیا ذرا سا اور اوپر، تو وہ قطرہ بھی واپس سمندر میں گر جائے گا، لیکن بظاہر دیکھنے میں کوئی کمی سمندر کے اندر اس ایک قطرے سے نہیں واقع ہوگی۔ یہ مثال تقریبی ہے، حقیقی نہیں ہے، کہ دیکھنے میں جو کمی آ رہی نہیں لگ رہی، حقیقت میں تو ہوئی ہے نا، ایک حقیقت میں ایک قطرہ تو کم ہوا ہے سمندر میں۔ اللہ کے خزانوں میں یہ کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ ساری انسانیت اور جنوں کو دے کر تعلق کو ذرا سا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو اس وقت آپ کے سامنے سب سے بڑی مخلوق جو آپ کی زمین کا کتنا حصہ ہے، تقریباً 73% پتہ نہیں کتنا بتاتے ہیں کہ پوری زمین کے اوپر پانی پانی ہے، 2/3 کہہ لیں یا پتہ نہیں 3/4۔ بہرحال آپ کے اور میرے سامنے سمندر کتنا گہرا ہے، کتنا پانی، کیا کچھ ہے، وہ آپ اور یہ اللہ کے خزانوں کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اب مانگنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ میں یہ نہ سمجھوں کہ اللہ دے نہیں سکتا، اسی لیے دعاؤں کے آداب میں اللہ سے، کیونکہ واللہ هو الغنی الحمید،
میں محتاج ہوں تو میں نے اس سے مانگنا ہے، یہاں تعلق بنتا ہے، یہ جڑتا ہے۔ میں نے محتاجگی بھی بیان کر دی، میں نے اللہ کا غنی اور حمید ہونا بھی بیان کر دیا، جو اصل کڑی تھی وہ نہ سمجھ پایا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کڑی کیا ہے؟ وہی ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے جھکنا، افتخار، میں اللہ کا محتاج ہوں، اس بات کو تسلیم کرنا۔ مانگنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مت کہا کر، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ سے دعا کرتے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے۔ دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں ہوتا، دعاؤں میں نہیں ہوتا۔ مستقبل کے کاموں میں جو آپ نے میں نے کرنے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، ہو گیا تو توفیق الہی، مشیت الہی، نہیں ہوا تو اللہ کا حکم نہیں تھا۔ دعاؤں میں جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو بات یہ لگتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، دے دیا تو اس کی حیثیت تھی، مقام تھا، نہیں دیا تو اس کے پاس نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے صحیح مسلم کے حدیث صراحت سے منع کیا، ولیکن لیعظم المسألہ ولیعظم الرغبہ، انسان کو چاہیے اپنی سوال کو پورے ٹھوس انداز میں اللہ کے سامنے پیش کرے اور اپنی چاہت کو بڑے سے بڑا بیان کر کے پیش کرے، جو زیادہ سے زیادہ مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز سب مانگنی اللہ سے ہے۔ گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بن گیا ہے نا کہ وہ پنکھا نہیں چل پا رہا صحیح سے، اسپیڈ کم نہیں ہو رہی، تیز نہیں ہو رہی، بٹن خراب ہے، کوئی جوتے کا تسمے کا مسئلہ ہے، کوئی کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بٹن کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی دنیا کا فلسطین کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی نہیں ہے ہم مسلمانوں کے یا ہم انسانوں کے، سب کا سب ایک ایک کر کے اللہ سے ہر چیز لازمی مانگا کرے۔ اللہ سے یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب مانگو، اللہ تمہیں دے سکتا ہے اور دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کمی واقع بھی نہیں۔ یہ اس کا تعارف ہے، یہ ہے وہ کڑی جو مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے مانگنا۔ اور مانگنے کا انداز یہ ہے کہ کھل کر انسان مانگے اپنی ہر ضرورت کو، ہر چاہت کو، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں۔ ہم اصل میں تو بندوں سے ہوتا ہے نا کہ یار 10 چیزیں کہہ دو، 2 کام تو ہو ہی جائیں گے۔ سرکاری دفتروں میں ادھر ادھر کام کاج میں یار بڑا چڑھا کر دو تاکہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے۔ اللہ کے سامنے اس طرح کی سوچ کے ساتھ نہ مانگیے، اللہ کے ساتھ یہ مانگیے 10 مانگ رہا ہوں، 20 مانگ رہا ہوں، بڑے سے بڑی، یہ سب ملے گا۔ یہ سب جتنے یقین کے ساتھ دعا ہوتی ہے اتنی یقین کے ساتھ قبولیت بھی ملتی ہے۔ ہمارے پاس مانگنے میں یقین کی کمی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، بہت بڑی چیز مانگ لی، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسا آ ہی جاتا ہے دماغ میں، مانگتے ہوئے یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور اللہ وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہی خالق اسباب ہے اور وہی خالق شے ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، اللہ حمید بھی ہے۔ یہ 9 باتیں تھیں، 10ویں بات وہی تھی اس حدیث کی جو میں نے پچھلے جمعے کے اختتام میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ ان پوری 9 باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جو بتایا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے، اب جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بتا دیا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، تمہیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، تم کس طرح اللہ کے محتاج ہو، کیا ساری بات بتا دی۔ تمہارے اعمال ہیں، ان کو نوٹ کیا جا رہا ہے، احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، اسی کے مطابق تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کو اچھا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کا اس کو فضل اور اس کی رحمت مل گئی۔ ومن وجد غیر ذلک، جس کو اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اور انجام میں ملا تو کسی کو نہ کوسے، کسی کو برا بلا نہ کہے کہ مجھے فلاں نے گمراہ کیا، شیطان نے کیا، میرے نفس نے کیا، فلاں دوستوں نے کیا، میرے خاندان نے کیا، فلا یلومن الا نفسہ، اس کے اپنے آپ نے، اللہ نے اختیار دیا تھا، اللہ نے سمجھ دی تھی، اللہ نے سماعت اور بصارت دی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دنیا کے سارے بھاؤ تاؤ جانتے تھے، سب کچھ اچھائی برائی کو جانتے تھے، بس دین کے معاملے میں تم اللہ کو نہ سمجھ پائے۔ اب اگر ہو گئے، بھٹک گئے، تو کئیوں کے قول قرآن مجید میں قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، اللہ بس بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر، اللہ ایک دفعہ نکال دے جہنم سے، انسان کے بچے بن جائیں گے، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ وہ کلمات جو وہاں وہ جہنمی کہہ رہا ہے، وہ جس وقت کی بھیک مانگ رہا ہے،
وہ وقت میرے اور آپ کے پاس آج ہے، وہ لمحہ آج ہے۔ اپنے اللہ کو پہچانیے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور بڑھا چڑھا کر مانگیے، یقین کے ساتھ مانگیے۔ دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے۔ خالی دنیا مانگنا مذموم ہے، صرف دنیا مانگنا قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز مانگیے، آخرت کی ایک ایک چیز مانگیے۔ بس مستحیلات سے بچیے، جن چیزوں کو شریعت نے کہہ دیا ہے کہ یہ اینڈ ہو چکی ہے، کوئی اللہ سے ایسی چیز نہ مانگ لیجیے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ مجھے ایسا کر دے۔ اللہ دعاؤں میں اعتداء سے بچیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔